سر اللہ المكنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي مل کے کہیں حق یا نبی، پھر کہیے گا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین اور سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گزارشات اور معروضات کا آغاز کریں، آپ ادھر والے حاجی صاحب ادھر والے دوست سامنے آ جائیں اور تھوڑا تھوڑا وقفہ کر لیں۔ آپ بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں میرے بیٹے، تھوڑا سا وقفہ ہو جائے۔ آصف آپ اور ادھر ہو جائیں ساتھ، اور مزید ایسے، تاکہ یہاں بھی وقفہ ہو جائے۔ حاجی اقبال صاحب بھی چاہے سامنے آ جائیں یہاں آ جائیں، لیکن وقفہ ہونا چاہیے سب کے ساتھ۔ ہاں یہاں بھی وقفہ، آپ بھی سامنے آ جائیں گے، آپ بھی سامنے آ جائیں، تھوڑے وقفے کے ساتھ یہاں بیٹھ جائیں، لیکن وقفے کے ساتھ صف میں ایسے چلو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کی حفاظت کرے مالک، اور صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے آقا کے ذکر سننے کی، کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً دور دراز سے چل کے احباب اپنے آقا کے ذکر کے لیے آپ تشریف لاتے ہو، جزاک اللہ، اتنے جزاک اللہ۔ اللہ اکبر۔ آج 9 رجب المرجب ہے۔ یہ 3 مہینے رجب، شعبان، رمضان پورے سال کے خصوصاً شرف کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مہینے کہلاتے ہیں عبادت کے اعتبار سے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جگہ پہ فرمانے رسالت مآب بھی ہے کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیو شادی جیو۔ اور چند دن کے بعد، آج 9 ہے تو 4 دن کے بعد 13 رجب المرجب، وہ عزت والا اور سعادت والا دن ہے کہ جب 12 اماموں میں سے پہلا امام جو داماد رسول بھی ہے، شوہر بطول بھی ہے، امام حسن و حسین کے ابا جان بھی ہیں، میرے رسول کا بھائی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں اللہ نے اس کائنات میں بھیجنا تھا، اور جس جگہ کا انتخاب کیا بھیجنے کے لیے اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر
سید شباب حسین شاہ صاحب بخاری جزاک اللہ. دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنی ہے. سبحان اللہ. پہلی بات، جو گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہماری بات چل رہی تھی 12 اماموں کے بارے میں، سبحان اللہ. اس پر ایک دو جملے جو رہ گئے تھے وہ کہنے ہیں. وہ یہ پہلا جملہ، سبحان اللہ. آج کل فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی اور بھی حرم شریف میں ایک دیوبندی عالم دین خطاب کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، مکی حجازی، مفتی حجازی کے نام سے، مہندی لگاتے ہیں داڑھی. ان سے سوال کیا گیا اور پھر آگے سے وہ جواب کیا دے رہے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا یہ جو 12 امام کہلاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب جو جواب انہوں نے دیے وہ تو میں دہرا نہیں سکتا، اس طرح وہ ہماری نظر میں غلیظ ہے، ہم اس کو تو بیان نہیں کر سکتے. لیکن اس کے بعد جواب دیتے دیتے اس میں سے ایک فکرہ یہ بھی تھا کہ کہاں لکھے ہیں یہ امام، کہاں لکھے ہیں یہ امام. تو اس وقت میرے من میں آئی کاش میں پاس ہوتا تو میں انہیں بتلاتا کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں لکھے ہیں، یہ آج بھی مسجد نبوی کے دروازوں پہ لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ بھی زیارت کریں. حاجی صاحب بھی ماشاءاللہ کئی بار حاضری دی ہے، ہم نے بھی دی ہے. حاجی اقبال صاحب تو رہتے ماشاءاللہ وہاں ہیں. تو سنیے اور یاد رکھیے گا جب بھی آپ جائیں تو مسجد نبوی اب تو بہت وسیع ہو گئی ہے، لیکن جو پرانی مسجد نبوی ہے وہ اسی طرح ہے، اسی جگہ پر ہے. اور اس کے جو دروازے آج بھی موجود ہیں ان 12 کے 12 دروازوں کے اوپر 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، آج بھی لکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے مکی حجازی صاحب کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ تمہیں حدیث اور تفسیر کی کتابیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں لکھے ہیں. سرکاری دو عالم کی مسجد کے دروازوں پر بھی لکھے ہوئے، آج بھی لکھے ہوئے. اتنے پرفتن دور میں جہاں پہلی چھتری ہے وہاں بھی لکھے ہوئے. سر جی فرما رہے ہیں کہ جہاں چھتری ہیں وہاں پر بھی لکھے ہوئے ہیں مسجد نبوی شریف میں. بہر صورت عرض یہ کرنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے یہ. کیا پچھلے صفحہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی وہ حدیث کہ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 12 امیر ہوں گے. بخاری و مسلم کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف کہ فرمایا میرے بعد کتنے امیر ہوں گے؟ 12. امیر المومنین کتنے؟ 12 امیر ہوں گے. اور آگے فرمایا وہ 12 کے 12 قریشیوں میں سے ہوں گے. اب آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ وہ 12 کیسے پورے کرنے ہیں امت میں. وہ کوئی انہیں پورا نہیں کر سکتا، ورنہ چھٹا امیر المومنین یزید کو ماننا پڑے گا. اگر ادھر سے گنیں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی شیر خدا، یہاں تک تو سارے تسلیم کرتے ہیں. تو پھر آگے 5واں امام حضرت معاویہ کو مان لیں گے، وہ بھی چلو کچھ مان گئے کچھ نہ مانے. آگے چھٹے پر کیا کریں گے؟ وہ تو ہر لحاظ سے یزید ہے. تو پھر بہتر نہیں ہے کہ جو ہم مولائی کہتے ہیں ہمارے ان 12 کو مان لو جو قریشی بھی ہیں اور خاندان نبوت میں سے بھی ہیں، ان 12 میں سے. اور یہ 12 کے 12 امام وہ ہیں ہمارے جتنے بھی شجرے ہیں. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی جا کے پڑھ کے دیکھیے گا. نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو،
اور پھر آگے جتنے سلسلے ان میں سے آگے چلتے ہیں، بنیادی طور پر یہ 4 شجرے ہیں، آگے جتنے بھی شجرے چلتے ہیں، جس مرید کا بھی آپ نام لیں گے، اس کے پیر کا نام لیں گے، اس کے پیر کا نام لیں گے، چلتے 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 رسول اللہ تک وہ شجرہ تب پہنچے گا جب مولا علی شیر خدا کا نام آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد والی گیلان ایک ایسی ہستی ہے، ہم اہل سنت و جماعت تو ان کے غلام ہیں ہی، ہم تو 11ویں دلاتے ہی دلاتے ہیں۔ جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں وہ حنبلی تھے، وہ ہمارے امام ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اور خوشی کی بات ہو گئی کہ ہم اہل سنت نے بھی مان لیا، اہل حدیثوں نے بھی مان لیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ حضور غوث الاعظم کو جو فیض ملا ہے وہ بھی امام علی رضا سے ہو کے ملا ہے۔ جی ہاں، غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کا فیض امام علی رضا سے ہوتا ہوا مولا علی تک جاتا ہے اور پھر رسول اللہ تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے 13 رجب کو جو پروگرام ہے وہ ہمارے یہاں انشاءاللہ العزیز جمعرات کو بعد 10 نماز عشاء منعقد ہوگا، جس میں ہم مولا علی شیر خدا کا بھی اور حضور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ ختم شریف بھی سبحان اللہ، اور ماہانہ 11ویں شریف بھی اور جشن مولا علی شیر خدا بھی سبحان اللہ، انشاءاللہ العزیز۔ سبحان اللہ۔ جب یہ آپ کو پتہ ہے پہل جب رسول پاک نے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کا آغاز کیا تو حضور کو کسی کو بتانے کی اجازت نہیں تھی کہ اب میں اللہ کا نبی نہیں، بلکہ صرف حضور تک وہ پیغام محدود تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اب اعلان کیجئے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے وہ سنا ہوا ہے کوہ صفا پر چڑھ کر میرے آقا نے سب کو بلایا اور کس طرح اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے نا۔ قرآن کی ایک آیت اتری، ذرا اپنا ایمان تازہ کیجئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے خاندان والوں کو بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی خاندان کے لوگ ہیں انہیں بلائیے، انہیں ڈرائیے، سبحان اللہ۔ انہیں ایک رب کا پیغام دیجیے، اپنی نبوت کا اپنی رسالت کا اعلان کیجیے، خاندان والوں کو جمع کیجیے۔ بڑی توجہ کے ساتھ ابھی تقریر شروع ہو گئی، غور سے سنیے۔ اب صرف خاندان والوں کو بلائیے، جس میں آگے سب خاندان کے لوگ، حضرت عبد المطلب ان کے جتنے بھی صاحبزادے تھے 10 ان کے بیٹے تھے، سب کو بلایا، ان کی اولادوں کو بلا لیا، خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، پورا کنبہ ہے، قبیلہ ہے۔ اور میرے آقا نے کہا یا علی ایک ایک کر کے سب کو بلا کے لاؤ اور ان کے لیے بہترین کھانا یعنی لنگر پکاؤ، تاکہ لنگر بھی کھلائیں گے، پھر تبلیغ کریں گے۔ اور کہاں کریں گے؟ لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے، محمد رسول اللہ کا پہلا پیغام دینا ہے۔ اس کے لیے جگہ کون سی انتخاب کرنی چاہیے؟ بلانا کس جگہ پہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اور کہیں نہیں بلانا، صحن حضرت ابو طالب میں بلانا ہے۔ اب آپ سوچ رہے کہ آخر میں اس میں کیا راز ہے کہ میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صحن حضرت ابو طالب میں بلاؤ، کیوں؟ کیا سامنے خانہ کعبہ کا صحن موجود نہیں تھا؟ تو پیغام تو اس کا دینا ہے جس نے اپنا یہ گھر بنوایا ہے، یہ ہے وہ خاک کعبہ جو ابراہیم نے بنایا، اور میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو چاہیے یہ تھا صحن حرم میں بلایا جاتا، کھانا گھر کھلا لیتے، لیکن جلسہ مسجد میں کرتے، مسجد سے مراد خانہ کعبہ میں کرتے، جلسہ یہاں سامنے صحن حرم میں کرتے، لوگوں کو یہاں بلاتے، تقریر کرتے، تبلیغ کرتے۔ لیکن نہیں، آپ حضرات نے ابھی تک لطف نہیں لیا یہ بات سن کر کہ انہیں نہ خانہ کعبہ میں بلا رہے ہیں، نہ صحن حرم میں بلا رہے ہیں،
بلکہ بلایا ہے تو حضرت ابو طالب کے گھر میں بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو پہلے میرا خیال ہے یہ بات سنا کے جگا لوں تو پھر میں وہ جملہ آپ تک پہنچا سکوں گا۔ ابھی میں ماحول کو اس درجے کا نہیں پا رہا کہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ اب خانے کے سارے لوگ جمع ہیں، سین حرم میں سارا خاندان بھی جمع ہے۔ میرے آقا کھڑے ہوئے اور خاندان والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے خاندان والوں، تم میرے دادا کی اولاد ہو، میرے چچاؤں کی اولاد ہو، میرے تایا سب کی اولاد ہو، میری پھوپھیوں کی اولاد ہو، سنو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو پتھر کے، گارے کے، مٹی کے بت رکھے ہوئے ہیں، لات، منات، عزا، حبل، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کوئی نفع نہیں دیتے، یہ کسی نقصان سے نہیں بچا سکتے، یہ بے جان پتھر ہیں، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور تم ایک اللہ کو مانو جس نے مجھے نبی، مجھ سے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور سنو، میں تمہارے درمیان اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ جو آج ایمان لا کر میری نبوت کا اور میری رسالت کا کلمہ پڑھے گا، کل میرے بعد وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا ولی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا جانشین قرار پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیتے رہو، جیتے رہو۔ یا رسول اللہ، یا رسول حیدری، سب نہیں بولے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب جب میرے آقا نے کہا تو ان کے جوان چچا زاد بھائی بھی تھے، بلکہ سارے حضور کے تو تایا لگتے تھے اگر دیکھا جائے تو۔ یہ بھی ایک محبت کا نکتہ ہے، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ میری سرکار کے ابا جان حضرت عبداللہ اپنے 10 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے جو 10 بھائی تھے وہ بڑے تھے، حضرت عبداللہ سے بڑے تھے۔ اور کیا آپ اچھی طرح نہیں جانتے ہو، جو اپنے باپ کے بڑے بھائی ہوں انہیں تایا کہتے ہیں، اور اپنے باپ سے جو اس کا چھوٹا بھائی ہو اسے چچا کہتے ہیں۔ لیکن یہ 10 کے 10 یا 9 کے 9 بڑے تھے۔ لیکن کیا آپ کبھی نہیں کسی نے سنا ہے کہ حضور نے کہا ہو میرے تائے کی یہ بات؟ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ لگتے تھائے تھے لیکن کہلاتے چچا ہیں۔ کسی کو حضور کے والد گرامی سے بڑا ہونے کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ اب میرا خیال ہے، پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا، کیا خیال ہے جب حضور کے والد گرامی جہاں سے میرے آقا کا نور گزر کے آ گیا ہے، جو گزرگاہ ہے، مقام نہیں ہے، گزرگاہ ہے، جہاں سے نور گزر کے آ گیا ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اس نور والے محمد عربی سے بڑا کون ہو سکتا؟ بولیے نا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ جزاک اللہ۔ یہ نعرہ حیدری قیامت کے دن پل صراط پر آپ کے کام آئے گا۔ یا علی۔ اب سنو اور اپنے ایمان تازہ کرو۔ جب میری سرکار نے کہا قسم بخدا کوئی نہیں اٹھا، ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ میرا خیال ہے سنا ہی دیتا ہوں۔ کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے جب میری آقا نے تقریر شروع کی نا تو ساری چلے گئے اٹھ کے۔ جی ہاں، یہی لکھا ہوا ہے۔ ادھر میرے آقا نے اپنے خطاب کا آغاز کیا، ادھر سے لنگر تو کھا ہی چکے تھے، ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سارے نکل گئے۔ اس سے پہلے کہ حضور اعلان کرتے نبوت اور رسالت کا، وحدانیت کا، وہ سارا کھانا کھا کے نکل گئے۔ میرے آقا نے پھر اگلے دن کہا یا علی اب دوبارہ کھانا پکواؤ، اور پھر بلاؤ ہیں۔ اسی لیے ہم اب کیا کرتے ہیں، تقریریں تبلیغیں پہلے کر لیتے ہیں اور کھانا پھر بعد میں۔ اچھا سنو، ادھر کھانا آگے رکھا، ادھر میرے آقا نے خطاب شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کھاتے بھی جاؤ اور سنتے بھی جاؤ۔ اب خطاب کھانا پورا ہو گیا، ادھر میرے آقا کا خطاب بھی مکمل ہو گیا۔ آقا نے فرمایا سنو، بولو، ہے کوئی اعلان کر کے کلمہ پڑھ کے میرے ساتھ میرے اس دین میں شامل ہونے والا، میرا دست و بازو بننے والا،
میرے دین میں شامل ہونے والا ہے کوئی؟ سب خاموش تھے۔ ایک بچہ، ایک لڑکا جس کی عمر 16 سال تھی، وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے اس نے اعلان کیا، میں اس بھری بزم میں اعلان کرتا ہوں خدا کے اس نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد شاد رکھے۔ غور سے سنیے، میں اس پر حاجی صاحب بالتفصیل تحقیق کرتا رہا کہ اس وقت مولا علی شیر خدا کی عمر مبارک کتنی تھی جب انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ بھی ہم مولائیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اسلام قبول کرنا اور ہوتا ہے، اعلان کرنا اور ہوتا ہے۔ جب میرے آقا کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تھی تو حضور نبی بنے نہیں تھے، اعلان کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابھی تک میں بات واضح نہیں کر سکا، سنیے اور یاد رکھیے گا۔ تو میں نے جب اس پر غور کرنا شروع کیا، غور و فکر کرنا شروع کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا، امام حاکم نے المستدرک میں پوری تفصیل کے ساتھ، اور جو محققین گزرے ہیں ان کی تحقیق جب میں نے پڑھی، تو میں ظاہر ہے باوضو مسجد میں ممبر پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی ویسی تو نہیں میں ہانک رہا ہوں، کچھ پڑھ کے غور و فکر کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ تحقیق کرنے والوں نے، میں سب سے بڑے امام حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری شرح و بسط کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اس وقت مولا علی شیر خدا کی عمر 16 سال تھی۔ کتنی تھی بولو؟ 16 سال۔ اس لیے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، انہیں عربی میں غلام کہتے ہیں۔ کیا؟ غلام۔ وہ قرآن پاک میں آپ نے سنا ہے نا، بی بی مریم کے پاس جب حضرت جبریل امین آئے تو انہوں نے کہا دور ہو جا میرے حجرے سے۔ کیوں آیا میرے پاس؟ تو حضرت جبریل امین نے آگے سے کیا کہا تھا؟ میں دنیا کا عام لڑکا، دنیا دار نہیں ہوں، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بشر بن کے آیا ہوں اور تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، لَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، سبحان اللہ۔ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے پاک صاف ستھرا بیٹا دے سکوں۔ تو غلام، چھوٹے بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ غلام۔ اور سنیے، اس سے اگر ذرا بڑا ہو جائے، اور بھی کئی لفظ ہیں لیکن فوری طور پر یہ آپ سن لیجئے، اس سے اگر بڑا ہو جائے اسے کہتے ہیں صبیٌ۔ 8 9 10 11 سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں، یعنی جو بلوغت کے قریب، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ صبیٌ، صاد بے یہ۔ لیکن اس سے جو بڑا ہو جائے اس کے لیے لفظ آتا ہے فتح۔ کیا؟ فتح۔ تے چھوٹی یہ اوپر کھڑی، فتح۔ اور جو اس کے اوپر ہو پھر اسے کہتے ہیں رجل۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ جہاں پر بھی یہ امام حاکم نے بالتفصیل اس کو لکھا ہے کہ جہاں مولا علی شیر خدا کے ایمان اور اسلام کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، وہاں پر یا تو من الرجال رجل کا لفظ آتا ہے یا فتح کا لفظ آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ابھی میرا خیال ہے فتح کا آپ کو لطف آئے گا اس شعر پر کہ جو غزوہ خیبر میں جبریل نے پڑھ کے سنایا تھا، کو شیر مرداں، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار لا فتح۔ اب سمجھا؟ اللہ بس علی جزاک اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا وقت تھوڑا ہے، تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھانی ہے، ابھی کافی ذری گفتگو باقی ہے۔ تو وہاں کیا کہا؟ لا فتح الا علی، لا زیف الا ذوالفقار، کہ اگر ذوالفقار حیدری جیسی تلوار کوئی نہیں تو علی جیسا جوان کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی لفظ جو میدان جنگ میں مولا علی کے لیے بولا جا رہا ہے جبریل امین کی زبان سے، وہی لفظ ان کے ایمان کے لیے بھی آتا ہے، فتح۔
اور الرجل معلوم یہ ہوا کہ مولا علی شیر خدا کی عمر مبارک اس وقت چھوٹے سے 8-9 سال کا بچہ نہیں تھے، وہ 16 سال کے جوان تھے۔ سبحان اللہ، کتنی عمر تھی بولو؟ 16 سال۔ اور سب سے پہلے جب میری سرکار نے گھر میں آ کر اعلان کیا نا، ادھر سے غار حرا سے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، سبحان اللہ، اور پھر مولا علی شیر خدا ایمان لائیں۔ سبحان اللہ، پھر گھر میں تھی ام ایمن خادمہ، سبحان اللہ، رسول پاک کی خاندانی وراثت کے طور پر ملی ہوئی خادمہ، حضرت عبداللہ کی وہ خادمہ تھی سبحان اللہ، جو انہوں نے اپنی اہلیہ سیدہ آمنہ کو عطا کی۔ اور سیدہ آمنہ رسول پاک کو لے کر جب مدینہ پاک سے واپس مکہ کی طرف آ رہی تھی، رستے میں ابوا کے مقام پر حضرت سیدہ آمنہ کا وصال ہو گیا، تو سیدہ ام ایمن حضور کو لے کے واپس آئی تھی۔ یہ وہی ام ایمن ہے۔ سب سے پہلے خدیجہ، پھر مولا علی شیر خدا، پھر ام ایمن، اور پھر حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تو سنا ہے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، تو امام حاکم نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جن ایمان والوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ گھر والے ہیں، ابوبکر باہر والوں میں ایمان لایا۔ اللہ خوش رکھے۔ آپ سب کو اللہ پاک زندگی اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ تو گھر والوں میں سے سب سے پہلے یہ ہستیاں ایمان لائیں 5، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر والے لوگوں میں سے ایمان لائے۔ مگر حضرت صدیق اکبر اور باقی لوگوں کے ایمان میں ایک فرق ہے جو خود حضور نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب میں کسی کو کہتا تھا کہ ایمان لاؤ اور کلمہ پڑھ کے میرے دین میں داخل ہو جاؤ، تو لوگ مجھ سے کوئی نہ کوئی معجزہ طلب کرتے تھے۔ ابو بکر وہ ہے جس نے مجھ سے معجزہ نہیں مانگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور چھوٹی سی بات ہے، میں پھر اسی منزل پر آؤں گا، اگر میں بھول نہ گیا تو مجھے یاد کرا دیجئے گا، اس ایمان پر سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول تھے، بعد میں نابینا ہو گئے، ان کا نام تھا عفیف کندی۔ کندہ ایک قبیلہ ہے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن یہ وہ خوش نصیب بھی آپ نے کہہ سکتے ہیں، یہ وہ آنکھوں سے تو نابینا ہو گئے، لیکن یہ وہ خوش نصیب صحابی تھے کہ جب اس ملعون اور خبیث کوفے کے منبر پر بیٹھ کر جب ابن زیاد نے وہ لشکر بھیجا اور کربلا میں، اور انہوں نے ظالموں نے جب خاندان رسالت کو سب کو شہید کر دیا، تو اس سانحہ کربلا کے بعد اور واقعہ کربلا کے بعد اور کربلا والے ظلم و ستم کے بعد جب ان کو قیدی بنا کر اور جب گرفتار کر کے خاندان رسالت کی شہزادیوں کو اور مخدرات عصمت کو اور امام زین العابدین کو جب قیدی بنا کر بیڑیاں پہنا کر جب کوفہ میں لایا گیا، تو اس وقت کوفے کے مسجد کے منبر پر جو خبیث بیٹھا ہوا تھا وہ تھا ابن زیاد۔ تو ابن زیاد نے تقریر کرتے ہوئے کہا، پوری تقریر کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، تو اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ اس نے یہ جھوٹا ہے، یعنی امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے معاذ اللہ خاکم بدہن، اس نے جھوٹی قوت کا سہارا لے کر، جھوٹے کے بیٹے نے، جیسے ان کا جھوٹے کے بیٹے نے جھوٹی قوت کا سہارا لے کر یزید کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی، سب چپ تھے، لیکن حضرت عفیف جو آنکھوں سے نبینا تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، وہ چپ نہ رہ سکے اور کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ابن زیاد کے خطبے کو روک دیا، اس کے خطبے کو ٹوک دیا، اس کے خطبے کو توڑ دیا، اور نابینا ہونے کے باوجود انہوں نے کہا خبردار، تو جھوٹا ہے اور تیرا امیر جھوٹا ہے، بے شک، بے شک، حسین بھی سچا ہے، حسین کا باپ علی بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ، حق سچ، حق سچ۔
اللہ اکبر. وہ اچھا اب وہ اس کو غصہ تو بڑا آیا, فوج بھیجی اور اس عفیف کو, اس کے داماد کو اور اس کی بیٹی کو گھر میں شہید کر دیا اور اس کا پورا گھر جو تھا اسے جلا کے خاک کر دیا. اس عفیف کی بات سنو. یہ عفیف کہتے ہیں جب ایمان لے آئے نا تو اس کے بعد ایک دن اپنی جوانی کا قصہ سناتے ہوئے کیا کہتے ہیں, غور سے سنو. آپ کہتے ہیں کہ میں تاجر تھا تو میں مکہ شریف میں تجارتی قافلہ لے کر گیا ہوا تھا, تو میں نے دیکھا ایک ایسا حسین جوان جس کے چہرے پہ نظر نہیں جمتی تھی. وہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے. اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ لی, اور وہ کھڑے ہو کر قرات کرنے لگے, کچھ پڑھنے لگے. اتنی دیر میں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا نوعمر وہ آیا اور ان کے پیچھے آ کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا. ابھی وہ کھڑے ہی تھے کہ میں نے دیکھا ایک برقع پوش خاتون آئی اور ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. ان تینوں نے نماز پڑھی, یعنی پہلے رکوع کیا, پھر کھڑے ہوئے, پھر سجدہ کیا, پھر کھڑے ہوئے. جب دوسری بار کھڑے ہوئے تو میں نے اپنے دوست حضرت عباس سے کہا, جو حضور کے چچا جان تھے, کہا اے عباس یہ کون ہے, یہ انتہائی حسین جوان چہرے والا جوان کون ہے, اور اس کے پیچھے جو آ کے کھڑا ہوا یہ کون ہے, اور اس کے خاتون جو پیچھے آ کے کھڑی ہوئی یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا, کبھی دیکھا بھی نہیں تھا کہ یہ عبادت کا کوئی ایسا طریقہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ تو سارے لات منات عزا حبل کو پوجنے والے تھے. تو حضرت عفیف کہتے ہیں کہ میں نوجوان سا تھا تو میں نے اپنے دوست حضرت عباس سے پوچھا, انہوں نے کہا اے عفیف یہ جو آگے کھڑا ہے نا یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, اور جو اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے نوجوان وہ بھی میرا بھتیجا ہے, جو آگے کھڑا ہے وہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے, جو ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے وہ میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے, اور جو خاتون آ کے کھڑی ہوئی ہے وہ اس کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور اے عفیف, حضرت عباس کہہ رہے ہیں اے عفیف یہ جو میرا بھتیجا آگے کھڑا ہے نا اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور یہ عبادت کر رہا ہے, اور اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے, لات منات عزا حبل یہ کچھ نہیں سوائے مٹی گارے پتھر کے اور کچھ نہیں ہے. میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں, اور اے عفیف اس وقت تک اس کے دین کو اور کسی نے نہیں مانا سوائے ان دو کے جو پیچھے کھڑے ہیں. جزاک اللہ. آگے جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تیزی کے ساتھ بات پہلے پوری کریں. اور کہا یہ میرا بھتیجا ہے, پیچھے بھی بھتیجا ہے, یہ اس کی بیوی ہے, یہ کہتے میں اللہ کا نبی ہوں, اور ان دو کے علاوہ ابھی اس پر اور کسی نے ایمان نہیں لایا, بس دو ہی ہیں. معلوم ہوا اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق اور کوئی بھی ایمان قبول کرنے والا نہیں تھا, صرف یہ دو تھے. حضرت عفیف کہتے ہیں جب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا اپنے بیٹوں اور پوتوں کو, کہتے ہیں کاش اس وقت ان پر ایمان لانے والا تیسرا میں ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. بات دور چلی جائے گی. یہ حضور کے گھر والوں کی بات ہو رہی تھی کہ حضور کے خاندان والوں میں سے انہوں نے 1 2 3 4 اچھا وہ بات پھر آ گئی. یہاں پر میں روک دیتا ہوں اس بات کو کہ خانہ جلسہ تو مسجد میں ہونا چاہیے تھا, صحن حرم میں ہونا چاہیے تھا, اللہ کا گھر تھا, اللہ کا پیغام حضور کو کعبے میں کھڑے ہو کر دینا چاہیے تھا. لیکن حضور صحن حرم میں نہیں بلا رہے, صحن رحمان میں نہیں بلایا. لفظ آئے یاد آپ کو, صحن رحمان میں نہیں, صحن عمران میں. انہوں نے کہا صحن ابو طالب, تو میں نے وہ لفظ آپ کو عرض کرنا تھا, ایک ہے صحن رحمان اور ایک ہے صحن. ابو طالب کا نام کیا تھا؟
عمران. حضرت خواجہ ابو طالب کا اصل نام کیا ہے؟ عمران. تو انہیں صحن عمران میں کیوں؟ بس اگر میں یہ راز سمجھا سکا، سمجھانا کیا ہے، آپ تک پہنچا سکا تو میں سمجھوں گا محنت سوارت ہو گئی. اصل بات یہ ہے عرب بڑے متعصب قوم ہے، ان میں انتہائی تعصب پایا جاتا ہے، جیسے غصہ پایا جاتا ہے، بدلہ لینے کی طاقت، بدلہ لینے کا ان میں اونٹ کی طرح، اسی طرح تعصب بھی ان میں پایا جاتا ہے، یعنی تانا دینے سے باز نہیں آتے. عرب کے اندر ایک فطری طور پر جو لکھا ہوا نا، عربوں کی خصوصیات پڑھیں تو ان میں ایک چیز ہے کہ وہ تانا دینے سے باز نہیں آتے. میرا خیال ہے مجھے مثال دینی پڑے گی. جب حضرت فاروق اعظم گھر سے تلوار لے کر چلے تھے، یاد آئے کیوں؟ رات جب بیٹھے ہوئے تھے نا کہ یہ رسول پاک کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کون ہے جو ان کو جا کے ختم کرے؟ اور پھر نوجوان حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، میں کرتا ہوں صبح انتظام، اور صبح تلوار لے کر، ننگی تلوار کر کے گھر سے نکلے. واقعہ یاد ہے نا؟ واقعہ میں نے نہیں سنانا، بس اتنا ہی کہنا ہے. رستے میں آپ جانتے ہو کسی سے ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کا نام تھا نعیم بن عبداللہ. ملاقات ہو گئی، انہیں پوچھا او ارے عمر یہ ننگی تلوار لے کے کدھر؟ جب دیکھا کہ چہرے کے اوپر غصہ اور جلال ہے، اور جلال بھرے انداز میں فاروق اعظم تلوار لے کر، تو نعیم بن عبداللہ نے او کدھر؟ کہا اے نعیم بس آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں یہ آج کام تمام کر دوں گا محمد عربی کا، میں سے معذرت شہید کر دوں گا تاکہ بس نہ یہ رہیں گا نہ یہ دین رہے گا. اب وہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو جو بات میں نے کہی تھی. یہ تانا دینے سے باز آنے والی قوم نہیں ہے. جب کہا نا میں محمد عربی کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں، تو نعیم بن عبداللہ نے فوراً آگے سے جواب دیا ادھر جانے کی بجائے پہلے اپنی بہن کے گھر کی خبر لو. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ تو یہ تانا دینے سے باز آنے والے لوگ نہیں تھے. اب بھی تانا دیتے ہیں، وہ باپ دادا پردادا کے نام کا بھی، کسی بات کا بھی وہ یاد رکھتے اور تانا دیتے. انہوں نے کہا پہلے اپنی بہن کے گھر کی خبر لو، تیری بہن ایمان قبول کر چکی ہے، تیرا بہنوئی اسلام قبول کر چکا ہے، تو پہلے ان کو تو جا کے صحیح کر لو، پھر حضور کو بھی جا کے منع کر لینا. کیا کہا؟ پہلے اپنے بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر کی تو خبر لو. اور پھر حضرت فاروق، آپ جانتے ہو نا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، کئی بار سنا ہوا ہے، اب تو سنانے کا وقت نہیں ہے. گھر پہنچے اور پھر کیا تشدد کیا ان پہ، مارا ان کو، جانتے ہیں، اور اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. بہن کو بھی بہنوئی کو، پہلے بہنوئی کو مارا، جب بہن چھڑانے آئی کر دیا، اور جب مار کے اچھی طرح ان کی پٹائی کی، زخمی کر دیا. بہن اور بہنوئی کو بیٹھ گئے تھک کے، اتنا مارا کہ تھک کے بیٹھ گئے. تو جانتے ہو بہن نے پھر جب مار کے بیٹھ کے تھک گئے تو بہن نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اے خطاب کے بیٹے، اگر تو خطاب کا بیٹا تو میں بھی اسی باپ کی بیٹی. اگر تو تلوار لے کر آیا ہے کہ ہم سے دین چھڑانے کے لیے، تو سن، تو ہمارے ٹکڑے کر سکتا ہے مگر ہمارے وجود سے محمد عربی کے ایمان کو نکال نہیں سکتا. اس بہن نے، وہ سمجھے کہ یہ بہن تو میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت نہیں تھی اسے، آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے اسے میرے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت دے دی اور بات کرنے کی جرت دے دی. لیکن وہ تو میرے آقا رات کو ہی دعا کر چکے تھے. ہیں لو، اور پھر اس بہن کی اس محبت بھری جھڑکی کی برکت سے انہیں بھی ایمان کی دولت مل گئی. لیکن میں نے آپ کو یہ بتلانا تھا کہ یہ تانا دینے والی قوم تھی. اب سنیے کہ میرے آقا نے پہلے دن صحن رحمان میں بلانے کی بجائے صحن عمران میں کیوں بلایا ہے؟ اس لیے کہ حضور یہ بتلانے کے لیے آئے تھے کہ لات منات عزا ہبل کچھ نہیں کر سکتے. صحن حرم میں کیسے بلاتے؟ وہاں تو بت رکھے ہوئے تھے. ایسی جگہ پہ بلانا تھا جہاں بت موجود نہ ہو. مل کے بولیے، مل کے. یا علی ادرک
ابو طالب۔ میرا خیال ہے اس بچے کے جواب میں یہی بات پوری کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سنیے اور یاد رکھیے، جس میدان میں بھی مولا علی جاتے ہیں تو جا کے اعلان نہیں کیا کرتے تھے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس پر میں انشاءاللہ آئندہ جمعے بالتفصیل بیان کروں گا۔ بدر میں گئے تو کیا کہا؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ وہاں عرب کا کلچر تھا، نام لے کر بتلانا پڑتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے میں حیدر کرار ہوں، بلکہ کہتے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے اگلے جملے پر بات واضح ہو جانی ہے کہ میں کیا آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی شیر خدا جب بھی جاتے تو تین باتیں، تین کلمے کہتے تھے، تین باتیں کرتے تھے۔ میں علی ابن ابی طالب ہوں، تیرے لیے پہلا کام یہ ہے ایمان قبول کر لے، اگر ایمان قبول نہیں کرنا تو بھاگ جا۔ کیونکہ اگر تو بھاگ جائے گا تو میں علی ابن ابی طالب بھاگنے والوں کا پیچھا کرنے والا نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، اگر تو نے ایمان بھی قبول نہیں کرنا، تو نے بھاگنا بھی نہیں ہے، تو پھر تجھے اجازت ہے میرے اوپر حملہ کر لے۔ میں یہ واقعہ تو پھر سناؤں گا، لیکن جملہ ضرور کہہ دیتا ہوں۔ وہ مرحب نے کہا تھا نہیں میں نہیں حملہ پہلے کرتا، تو کر۔ تو مولا علی شیر خدا میدان میں مسکرا کے مرحب سے کہا تھا اگر میں نے پہلے کر لیا میں تو کیا کرے گا؟ پھر بتلاؤں گا مرحب، پھر بتلاؤں گا۔ آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک جملہ اور سنا دوں۔ مرحب دو چیزیں لے کے آتا تھا۔ مرحب کے پاس 2 تلواریں ہوتی تھی، 2 تلواریں لے کے آتا تھا، 2 نیزے لے کے آتا تھا، 2 ریزارہ پہن کے آتا تھا، 2 خود پہن کے آتا تھا۔ پھر سنو اور یاد رکھو، تلواریں بھی 2 لے کے آتا تھا، سرہے بھی 2 پہن کے آتا تھا، نیزے بھی 2 لے کے آتا تھا، تیر کمان بھی 2 لے کے آتا تھا، سرہے بھی 2 پہن کے آتا تھا، لوہے کا خود بھی 2 پہن کے آتا تھا۔ جب مولا علی شیر خدا نے خیبر کے میدان میں مرحب کو 2 چیزیں لے کے آتے ہوئے دیکھا، وار کیا اور مرحب کو 2 کر دیا۔ دو لے کر آتا تھا، مولا علی نے بھی 2 کر دیا۔ ہر میدان میں، پھر میں اسی مسئلے کو بیان کرنے لگا ہوں، ہر میدان میں مولا علی شیر خدا کے کہتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، علی ابن ابی طالب ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ بدر میں بھی کہا، احد میں بھی کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، خندق میں بھی کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، خیبر میں بھی کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور اگلے سے کہتے کلمہ پڑھ لے۔ وہ تانا دینے والی قوم کو پتا تھا یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اگر ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا، وہ تانا دینے والی قوم میں سے کوئی تو کہتا تیرے باپ نے تو پڑھا نہیں تھا۔ جیتے رہیے انشاءاللہ العزیز۔ جمعرات کے دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد میں مولا علی علیہ السلام کی شان بالتفصیل بیان کروں گا، یہ واقعہ بھی بیان کروں گا، لیکن بس بدر، احد، خندق، خیبر، ہر جگہ پہ میرے آقا یہی کہا کرتے تھے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ لیکن کسی کو آگے سے یہ کہنے کی جرت نہ ہوئی تیرے باپ نے تو کلمہ پڑھا نہیں تھا، ہمیں کلمہ پڑھانے آ گیا ہے۔ صرف خیبر ایک ایسی جگہ تھی جب مرحب مقابلے میں آیا تو مرحب کے مقابلے میں مولا علی شیر خدا نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا تھا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، بلکہ مرحب کو مخاطب کر کے کہا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ بھی بولیے جزاک اللہ۔ صرف خیبر میں مرحب کے مقابلے میں بالتفصیل انشاءاللہ العزیز، اب تو وقت نہیں ہے، پھر بیان کریں گے۔ آخر آپ سوچ رہے ہوگے اسی ایک میدان میں
یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کا سن کے آ گیا تھا۔ اب جب کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تب مرحب کو یاد آیا میری ماں نے کہا تھا ہر کسی سے لڑ لینا، حیدر سے نہ لڑنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ذات واجب ہماری حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول اور